قادیانیوں کا جو اس وقت موجودہ لیڈر ہے مرزا مسرور احمد، وہ اور میرے والد صاحب رضائی بھائی ہیں آپس میں، تو اس لحاظ سے وہ میرے رضائی چچو ہیں، میں ان کا رضائی بھتیجا ہوں۔ تو میری ساری تعلیم، میرا بچپن اور تقریباً 35 سال کا عرصہ چناب نگر کو آپ جانتے ہیں صاحب کا ربوہ ہے، یہاں گزرا ہے۔ یہیں پہ میں نے قادیانیت کی بھی تعلیم حاصل کی، یہیں پہ میں نے اپنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی۔ میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں نے ان کو قادیانیت کی دعوت دی۔ تو ہوا یوں کہ آپ کو پتہ ہے قادیانیت وراثت میں ملی، اور قادیانیت کے بارے میں مجھے سارا علم تھا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی، جسے اس وقت جب میں قادیانی تھا تو ہم اسے اللہ کا نبی اور رسول بھی مانتے تھے، تو اس نے اپنی کتاب میں قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، اور ہم اس کی بات پہ دل و جان سے ایمان لاتے تھے کہ کیونکہ یہ اللہ کا نبی ہے اور نبی کے بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جب میں نے ان دوست سے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے صحیح بخاری پڑھنے کے لیے دی کہ آپ یہ پڑھیں۔ اور میں یہاں ایک بات وضاحت کرتا چلوں کہ بہت کم قادیانی ایسے ہیں جن کے گھر میں حدیثوں کی کتابیں ہیں، ورنہ وہ حدیثوں سے بے خبر ہیں، وہ نہیں پڑھتے۔ تو جب میں نے صحیح بخاری کا مطالعہ شروع کیا تو جلد نمبر 2 میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اب مفتی صاحب اگر آپ یہ قسم صحیح بخاری سے پڑھیں تو آپ تو اس بات پہ یقین لے کے آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مگر میری پوزیشن یہ تھی کہ مجھے مرزے کی قسم بھی یاد تھی کہ اس نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو میں نے کہا یا اللہ عجیب ماجرا ہے کہ ایک جسے ہم نبی مان رہے ہیں وہ کہتا ہے وفات پا گئے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے۔ تو بس ہدایت کا وقت لکھا تھا، اسی حدیث مبارکہ پہ اللہ کے نبی کی قسم پہ میں نے اعتبار کرتے ہوئے قادیانیت ترک کر دی اور غلامی مصطفیٰ دل و جان سے قبول کر لی۔ اسی سال اپریل میں آزاد کشمیر چلا گیا۔ تو جب وہاں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ قادیانیوں کا آپس میں کچھ اختلاف ہوا۔ جب میں نے ان سے ملاقات کی تو وہ اختلاف نبوت پہ تھا۔ ایک کہہ رہے تھے وہ نبی نہیں ہے، دوسرے کہہ رہے تھے وہ نبی ہے۔ اب جو ان کا قادیانیوں کا، ویسے یہ تو مربی کہتے ہیں، میں ربی کہتا ہوں ان کو، ربی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا، تو آپ یقین کریں اس وقت میرے پاس 48 قادیانی موجود تھے۔ میں نے جب کتابیں کھول کے ان کو دکھائیں ان کے کفری عقائد، تو ان 48 نے میرے سامنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد میں لاہور آیا، حیدرآباد چلا گیا۔ حیدرآباد الحمدللہ میری گفتگو ہوئی قادیانیوں سے، وہاں پہ 7 قادیانیوں نے قبول اسلام کیا۔ تو ابھی لاہور میں قادیانی سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس کا حوال تھوڑا سا آپ کی نظر کر دوں۔ یہ میرے پاس ایک قادیانی بک ہے، اس کا نام ہے حمامۃ البشریٰ، لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود۔ اس کتاب کا میں صفحہ آپ کے سامنے نکال رہا ہوں، یہ ہے 290 اور 291، 290 اور 291۔ اس میں میں نے اس بندے کو دکھایا، میں نے کہا اس کتاب میں کسی نے مرزے سے اس وقت پوچھا کہ مرزا صاحب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اب یہ کیا لکھتے ہیں؟ مرزا خود کہہ رہا ہے میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں۔ 3 باتیں ہیں، غور سے یاد رکھیں۔ مرزا بشیر احمد امی نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ جو بندہ میری کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے پڑھنی چاہیے۔
تو اپنی کتابیں پڑھیں، الحمدللہ انہی کتابوں کو پڑھنے کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ جرمنی کے جو ہیڈ تھے، صدر تھے شیخ رحیل صاحب، انہوں نے بھی قادیانی کتب پڑھی اور قادیانی چھوڑ دی۔ تو اس کتاب میں اس نے یہ لکھا ہے کہ میرے لیے جائز نہیں میں دعویٰ نبوت کروں، اور اگر ایسا کروں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ اور پھر آگے لکھتا ہے کہ میں کافر قوم سے جا ملوں گا۔ اب جب میں نے اس قادیانی سے کہا، میں نے کہا یہ جو مرزا نے لکھا ٹھیک لکھا ہے، آپ کا یقین ہے؟ اس نے کہا جی میرا ایمان ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ تو میں نے یہ کتاب اسی طرح کھول کے اس کے سامنے رکھ دی۔ تو میں نے کہا میرے بھائی یہ ایک میرے پاس اور قادیانی کتب ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 18، یہ میں نے کھولی، یہ ذرا دیکھیے گا جی۔ اس میں مرزا نے لکھا ہے کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یہ جو کتاب ہے میرے پاس، یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے، یہ دونوں اس کی ہیں۔ ایک میں کہتا ہے دعویٰ نبوت کروں تو کافر ہو جاؤں، یہاں پہ کہتا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔ اب جب میں نے اس قادیانی سے یہ پوچھا، میں نے کہا میرے بھائی یہ بتا دو کہ یہ سچ ہے یا یہ سچ ہے، تو اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ وہی ہے، اگر اس میں آپ یا میں فرق کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا جی جو کرے گا کافر ہو جائے گا۔ اب لا الہ الا اللہ تو ہر نبی کو عطا ہوا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ایسا ہی ہے مفتی صاحب، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ تو جب ہمارے نبی کی باری ہے تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتہ چلا جو محمد رسول اللہ ہے یہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے، پہلا لا الہ الا اللہ۔ اب یہی کتاب میں دوبارہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، 18 نمبر جلد ہے جی۔ اس میں لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین ما اشد علی الکفار، یہ آپ سب جانتے ہیں یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور اس وحی میں اللہ نے اپنے نبی کو محمد رسول اللہ کہا، مگر اس کتاب میں مرزا کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ اس وحی الہی میں میرا نام رکھا گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ اس کتاب کے مطابق اسے محمد رسول اللہ مانتے ہیں؟ اب وہ قادیانی کہنے لگا نہیں جی میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا وہ کہہ رہا ہے میرا نام رکھا ہے محمد رسول اللہ، تم کہتے ہو میں مانتا نہیں ہوں۔ میں نے یہ کتابیں صرف اس کو دکھائیں، کچھ نہیں کیا، کوئی اور کتاب نہیں لے کے گیا۔ الحمدللہ جب اس نے یہ اپنے عقائد دیکھے، خود پڑھ لیے، تو اس نے کہا جی میں آج کے بعد قادیانی نہیں ہوں، میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو چھوڑ دیا ہے تو پہلے تو بہت پریشان ہوئے، مجھے بلایا، مجھے سمجھایا، میں نے ان سے باتیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے چناب نگر کے اندر 3 مربی حضرات بلائے جنہیں میں ربی کہتا ہوں۔ ان سے گفتگو ہونے کے بعد میرے والد صاحب نے یہ کہا کہ صرف ایک بات بتاؤ، تم واپس قادیانیت میں آ رہے ہو یا نہیں آ رہے؟ تو 1.5 سال تقریباً ہو گیا وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، میرے والد صاحب۔ والدہ مجھ سے بات کرتی تھی۔ جب یہ میں نے اپنی تبلیغ اپنے سسٹر کے گھر لے کے گیا، ان سے گفتگو کے دوران انہوں نے مفتی صاحب مجھے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی مجھے یہ کہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے تو میں اس بات پہ بھی یقین نہیں کرتی۔ میں نے کہا جیسے آپ نے استغفر اللہ پڑھا، میں نے کہا اپنی سسٹر سے کہ آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے کہا نہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ سچے ہیں اس لیے میں نے یہ بات کہی۔ مفتی صاحب 1.5 مہینہ نہیں گزرا اس بات کو، اس واقعے کو، کہ اللہ پاک نے اسی گھر میں سے اس کے 2 بیٹے ہیں، دونوں کو اسلام میں داخل کر دیا، اور اب وہ دیکھتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا بن گیا۔ تو میں نے کہا یہ جو آپ نے اس وقت الفاظ کہے تھے اللہ کو للکار کے، آج اس کا رزلٹ ہے کہ اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ میں اور میرا دین اور میرا نبی تا قیامت اور قیامت کے بعد تک سچے ہیں۔
تو الحمدللہ محنت جاری ہے میری۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ ان کتابوں کو پڑھ لیتا ہے اس سے قادیانی گفتگو نہیں کرتے، ان کے بڑے بڑے جو ہیں وہ بھی گفتگو نہیں کرتے۔ جو یہ ظلم زیادتی کرتے ہیں خاص کر کے چناب نگر کے لوگوں پہ، جو بندہ قادیانیت چھوڑنا چاہے یا سر اٹھانا چاہے، یہ وہاں پہ بیٹھے پیسے کے بل بوتے پہ یہ اس کو اتنا مرواتے ہیں۔ اس میں ہمارے پولیس والے بھی کچھ ملے ہوتے ہیں جن کو وہ منتھلیاں دیتے ہیں، تو اس لیے لوگ وہاں پہ دبے اور سہمے ہوئے ہیں۔ ورنہ یہ بھوت کب کا آدھا چناب نگر اس وقت آپ سمجھے کہ مسلمان ہونے کے بالکل سرے پہ کھڑا ہے۔ اگر کوئی بندہ قادیانیت کی طرف تھوڑا سا دوستی بڑھاتا ہے تو وہ اس کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں ہے، فی الحال مسلمان ہے، یہ اس کی ضروریات کا بھرپور خیال رکھیں گے، پھر کوشش کریں گے ایک آدھ دفعہ اسے چناب نگر لے جائیں، وہاں اسے اچھے طریقے سرو کریں گے، دکھائیں گے، مگر یہ چیزیں نہیں دکھائیں گے۔ اس بندے کو جب یہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں تو اس کو سب سے پہلی بات یہ پوچھیں گے، کسی رنگ میں پوچھنا ہے نا، کہ آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ اگر خطرہ ہے تو ہم آپ کو باہر بھیج سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے یہ باہر جانے کی اس بندے کو لالچ دی جاتی ہے کہ ہمارے اختیار میں ہے، اگر تم ہمارے مذہب میں آتے ہو تو ہم تمہیں باہر کا ویزا دے دیں گے۔ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اس وجہ سے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ باہر جا کے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں قادیانی نہیں ہوں، مسلمان ہی ہوں، پھر یہ وہاں پہ رشتے کرواتے ہیں ان کے، وہاں پہ ان کے اگر کوئی شادی شدہ ہے تو ان کے بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دوسرے یورپ کنٹریز کی طرح بہت پیسہ ہے، بہت روپیہ ہے، دولت ہے۔ اس دولت کے بل بوتے پہ یہ ایمان کے سودے کرتے ہیں۔ میں مرزا مسرور کو اور اس کی پوری ٹیم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک لائیو چینل چل رہا ہے جس کو آپ MTA بولتے ہیں، مرزائی ٹی وی ان کا ہے۔ میں وہاں آپ کے میڈیا سیل پہ آ کے آپ سے مناظرہ، آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ تو نہیں ہمارے ساتھ آ کے بات کریں گے کیونکہ آپ ڈرتے ہیں، اور مسلمان ہے اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے قادیانیت میں کوئی ایسا بندہ جو یہ کہے کہ میں علم رکھتا ہوں تو میں آپ کے میڈیا پہ آ کے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جس مرضی محاذ پہ بلائیں۔ یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 31 سے لے کر 34 تک جو قادیانی اپنی فیملی، اپنی ماں، بہن، بیٹی، بہو میں بیٹھ کے 4 ورقے پڑھ دے اونچی آواز میں۔ دیکھیں نبی کی تعلیم تو کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نا، مگر اس میں ایسی گندی باتیں لکھی ہیں کہ میرا خیال میں کہ اگر میں آپ کے سامنے بھی پڑھوں تو مجھے شرم آئے گی۔ 21 نمبر یہ روحانی خزائن کی ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر ہے 50۔ حضرت مریم کے بارے میں کیا لکھتا ہے کہ اس کی منی سے پیدا ہوا۔ کیا اس کو اجازت ہے انبیاء کی والدہ کے بارے میں ایسی گستاخیاں کرے؟ اب عیسائی کس کو خدا مانتے ہیں؟ مفتی صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب ان کے بارے میں یہ لکھنا کہ وہ پیشاب کی گندی راہ سے پیدا ہوا، کیا آپ اس کو قابل معافی جرم سمجھتے ہیں؟ بالکل قابل مواخذہ ہے۔ ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی، بہت بڑا قادیانی تھا، بڑی باتیں کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بتا دو۔ مفتی صاحب وہ ہنس پڑا، کہنے لگا شمس صاحب آپ پاگل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا ثبوت دو مجھے۔ کہنے لگا جی قرآن پاک اس کا ثبوت ہے، عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، سارا کچھ قرآن نے بتایا ہے، تو اس سے پتہ چلا ان کے والد نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا مرزا صاحب کو آپ کیا مانتے ہو؟ اس نے کہا امام مہدی، مجدد، اللہ کا نبی، رسول۔ تو میں نے کہا پوچھ کے دیکھیں اس سے، پوچھ کے دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہے کہ نہیں ہے۔ کہتا جی پوچھ لیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، جلد نمبر 3، روحانی خزائن۔ اس کتاب میں
میں صفحہ نکالتا ہوں 254 254۔ اب جب میں نے اس قادیانی سے کہا، میں نے کہا اب جو دیکھ لو، میں پوچھنے لگا ہوں مرزے سے، قرآن گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، آپ نے بھی گواہی دی ہے۔ تو میں نے کہا یہ دیکھیں، مرزا لکھتا ہے کیونکہ مسیح ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ 22 سال تک لکڑی کا کام کرتے رہے۔ تو میں نے کہا حضرت، میں نے تو پوچھا آپ سے کہ ان کے والد کا نام بتائیں، آپ نے کہا ان کے والد نہیں ہیں۔ یہاں مرزا صاحب نے تو ان کا کاروبار بھی بتا دیا کہ وہ 22 سال تک اپنے والد کے ساتھ لکڑی کا کام کرتے رہے۔ اس نے میرے والا سوال اپنے بچوں کو دہرایا، بچوں نے بھی یہی کہا کہ ابو آپ کون سا سوال کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے تو والد ہی نہیں ہیں۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ ان کے والد ہیں۔ تو پھر اس نے کہا بیٹا یہ بتاؤ، یہ مرزا صاحب نے ان کے والد کہاں سے ایجاد کر لیے؟ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم نے ان کو بتانی ہیں۔ تو میں اس لیے قادیانی حضرات سے کہتا ہوں کہ اپنی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو جس ڈگر پہ وہ چل رہے ہیں وہ رستہ جا کہاں رہا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یورپ کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا، اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا ان کی دشمنی ہے؟ اور ایک کتاب ہے ملفوظات، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے آج تک جتنے لوگ عیسائی، سکھ، یہودی، مسلمان، ان سب کا گناہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر ہے، کیونکہ شراب کی تخم ریزی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے۔ خدا را اپنی ہی کتابیں پڑھ لیں۔